ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم نساء، اور سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گی پاکستان کی کامیابی کے لیے کہ بہت ہی شاندار کامیابی ماشاءاللہ آج نصیب ہوئی ہے اس کو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پورے قوم کو جو ہے ہم اس کے لیے جو ہے مبارکی دینا چاہیں گے اوبیسلی، کیونکہ اب تھوڑا سا ہمیں یہ امید ہو رہی ہے بالکل کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اپنے قدم جما رہی ہے جی بالکل اس ورلڈ کپ میں. تو بہت ساری افسوسناک خبروں کے ساتھ ایک چھوٹی سی خوشی آپ سب کو بہت بہت کہتے ہیں نا کہ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. زندگی دھوپ اور چھاؤں کا جو ہے وہ میل ہے، آپ کو پتہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں بہت مسئلے مسائل ہم لوگوں کی سب کی زندگی میں، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کی کوئی پریشانی نہ ہو یا کوئی مسئلے مسائل نہ ہو. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے تو وہ بالکل سچ بات نہیں ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں اس کو ضرور آپ انجوائے کریں اور موقع ڈھونڈیں خوش ہونے کا. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، بیوٹی ٹپس کی طرف. میں تھوڑی سی بیوٹی ٹپس لے کر آئی ہوں، امید کرتی ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا ناظرین، دیکھا یہ جاتا ہے کہ آنکھیں جو ہوتی ہیں انسان کے چہرے کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہیں، اور اسی سے آپ کی خوبصورتی کا بھی پتہ چلتا ہے، آنکھوں سے ہی کہ آپ کتنے دلکش نظر آ رہے ہیں. اور آپ کی صحت کا بھی پتہ چلتا ہے. اگر آپ کی آنکھیں صحت مند ہیں تو آپ کی اندرونی صحت کا بھی پتہ چلے گا کہ آپ صحت مند ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ ہم بیمار پڑ جائیں تو سب سے پہلے ہماری نظر آنکھوں پہ جاتی ہے کہ دیکھیں فلاں کی آنکھیں کتنی عجیب سی ہو رہی ہیں، لگ رہا ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو آنکھیں بہت اہم حصہ ہے، اور اگر اس کا ڈھنگ سے جو ہے میک اپ کر لیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے. اور آنکھوں کی خوبصورتی کا جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے وہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، جو کہ آپ کی جتنی خوبصورت بھی آنکھیں ہوں گی لیکن آپ کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اگر پڑ گئے تو وہ ساری خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے، اور چہرہ بھی اس سے جو ہے مرجھایا مرجھایا لگنے لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ آنکھوں کے گرد جو ہے سیاہ حلقے نہ پڑنے دیں. اور اگر جی عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر رات میں دیر تک آپ جاگیں یا کوئی بہت پڑھنے کا کام کریں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جی بالکل اس کی مین وجہ یہی ہے کہ نیند نہ پوری ہونا. بالکل تو کوشش کریں کہ اپنی نیند کو پوری کریں. اور اگر آپ کے خدا نخواستہ سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں تو فوری طور پر اس کا علاج کروائیں تاکہ وہ مضبوط نہ ہو جائیں سیاہ حلقے، کیونکہ وہ جانا مشکل ہو جاتے ہیں. اپنی خوراک کا آپ جو ہے صحیح طور پہ استعمال کریں، جوسز استعمال کریں، فروٹ استعمال کریں، اور ہیلدی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں تھوڑی سی کم کریں، جو کہ بہت مشکل کام ہے لیکن آپ کو اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ ظاہر ہے تھوڑا سا کرنا پڑے گا. اور وہی والی بات کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نیند کا خیال کریں، رات کی نیند پوری کریں. تو اگر آپ کے سیاہ حلقے پڑ بھی گئے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی آسان سے آپ کے کچن کے اندر سے میں ایک چیز بتا رہی ہوں جو کہ آپ کے ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے. آپ نے لینا ہے 1 چمچہ ٹماٹر کا جوس لینا ہے، اور 1 چٹکی ہلدی لینی ہے. ٹماٹر کا جوس، 1 چٹکی ہلدی، اور آدھا چمچہ لیمن کا جوس، لیمن کا رس لینا ہے آپ نے. اور اس میں تھوڑا سا معمولی سا جو ہے آپ نے بیسن ملا دینا ہے اور اس کو پیسٹ بنا لینا ہے. پیسٹ جب بن جائے تو اس کو تھوڑی دیر رکھیں، 5 منٹ فریج میں رکھ دیجئے تاکہ وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں کے اوپر آپ جو ہے لگا کے لیٹ جائیے، ریلیکس ہو کے، ساری فکرات سے دور ہو کے. اور آپ نے 10 منٹ کے بعد آپ نے اس کو جو ہے دھو لینا ہے. یہ تقریباً آپ نے کرنا ہے 1 مہینے، 3 سے 4 ہفتے آپ یہ عمل کریں اور آپ کو ضرور اس پہ فائدہ ہوگا. آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کو اس چیز پہ فائدہ ہوگا. تو یہ بہت ہی دیکھیں کچن کی چیزیں ہیں، معمولی سی چیزیں جو گھر کی استعمال کی ہیں، ان کو آپ مطلب ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کو بہت مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت. یہاں پہ ایک بات مجھے میرے ذہن میں آئی جب آپ آنکھوں کا ذکر کر رہے تھے کہ آنکھوں کی جو ہے ضرور آپ اپنی احتیاط کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت جو ہے اس کی آنکھوں سے نظر آتی ہے. اور اگر انسان جھوٹ بولا تو آنکھیں بتا دیتی ہیں. آنکھیں بہت سچی ہوتی ہیں. تو آنکھوں کا جو ہے ناظرین جیسے صدف نے بتایا بہت خیال رکھیں، کیونکہ آنکھیں جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور آنکھیں جتنی اچھی آپ کی ہیں اتنی ہی مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے دل بھی صاف ہے. جی بالکل. اکثر ہم بچوں کی جھوٹ جو بچے بول رہے ہوتے ہیں تو ہم آنکھوں سے ان کو پکڑ لیتے ہیں، آنکھیں چرانے لگتے ہیں فوراً. بالکل آپ نے صحیح کہا. فوراً آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کے نہیں بات کریں گے، یعنی کوئی اگر وہ ایسا عذر پیش کر رہے ہیں یا بہانہ بنا رہے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے ماؤں کو کہ بچوں. جی پروگرام کی سسٹر ایک کال ہے، آپ کال لیجیے. جی ضرور. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی سسٹر کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ اپنا نام بتائیے. میرا نام شفق فاطمہ ہے, میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. جی بہت بہت آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت اچھا ماشاءاللہ سے پروگرام کر رہی ہیں. سیما باجی بھی جو آیات کا ترجمہ کرتی ہیں, اس کی تفسیر بتاتی ہیں, اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. شکریہ بہت شکریہ آپ کا. جی بہت فائدہ ہوں. آپ کا جو آج ایک ٹاپک ہے ماں کے اوپر, ماں کی عظمت کو تو ہر وقت ہی سلام ہے, بلکہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ان کی زندگی میں ہی ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا حق پورا کرتے ہیں. بالکل. ماں کا حق ویسے پورا کرنا ناممکن ہے. جی ضرور ضرور. بس وہ جہاں تک ہو سکے پورا کرنا چاہیے. بس بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں پہلے حق پورا نہیں کرتے ہیں, پھر بعد میں ان کو افسوس ہوتا ہے. بالکل. لیکن کوئی بات نہیں سسٹر, بعد میں بھی اگر جو زندگی میں خدا نہ خواستہ اگر اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ان کے مرنے کے بعد بھی آپ ان کا حق ادا کر سکتی ہیں. بے شک اگر دنیا میں ماں باپ نہیں بھی ہیں تو وہ اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو بالکل دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ماں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی, میں یہ سمجھتی ہوں. اس کی دعاؤں کا جو در ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. بے شک وہ قبر میں چلی جائے, جن کی مائیں نہیں بھی ہیں تو یہ ہے کہ ان کے جو دعاؤں کا جو ہے وہ راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ دعائیں کبھی نہیں ان کی جو ہے وہ رکتی ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے تو ہمیشہ اپنی ماں سے دعا لی ہے, اور ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہر طرح سے ثواب پہنچانے کی کوشش کریں. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھی ماشاءاللہ. سلامت رہیے آپ, اور اسی طرح آپ جیتی رہیے اور خوش باش رہیے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. الہی آمین. بہت شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ. بالکل صحیح. تو ناظرین اب ہم نے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا جو ہے ہم نے ٹاپک رکھا ہے ماں عظیم ہے, اور خالی ایک دن نہیں بلکہ ہم جتنا ہر روز بھی اگر ان کے لیے کچھ کہیں تو کم ہے, کیونکہ وہ سرمایہ ہے کہ جن کے پاس ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے. اسی لیے ہم آج اپنی ماں کو سلام دینے کے لیے بیٹھے ہیں. جو ایک اور کال ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, احمد بول رہا ہوں. جی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ, بہت اچھا ٹاپک ہے. آج کا تو مدر ڈے سب منا رہے ہیں, تو جو قرآن کریم کے حوالے سے بہن نے بتایا, تو قرآن کریم میں ماں کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا, تو ساتھ یہ بھی آیت ایک اس میں حوالہ دیا کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. ماں کا نام وہاں پہ دیا, کیونکہ ماں جو کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے, کوئی بھی ایسی دنیا میں چیز نہیں جو ماں جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے بعد اگر ہے تو ماں ایسا کر کے پریکٹیکلی جب دنیا پہ بچہ جنم دیتی ہے تو اس کا ذکر حامیم سجدہ صورت میں ذکر کیا ہے خدا تعالیٰ نے. تو اس کا پالنا پوسنا, اور اگر وہ گیلی جگہ ہو جاتی ہے, اور حالانکہ وہ بچے کی وجہ سے پیشاب سے ہوتی تو وہ خود گیلی جگہ پہ ہو جاتی, بچے کو سوکھی جگہ پہ لٹا دیتی ہے. تو قرآن کریم میں یہ بھی حکم ہے کہ اف تک نہ کہو والدین کو. اور جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ملتا ہے, رضا رب فی ساخت الوالد وساختہ, ماں باپ کی رضا کے ساتھ ہی اللہ کی رضا ہوتی ہے. بے شک. میرے ایک دوست کی نظم ہے, اگر چند پنجابی میں شعر ہیں, 2-4 شعر عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں کے. بسم اللہ. چودھری شریف خالد صاحب ہیں, یہاں جرمنی میں رہتے ہیں. یہ انہوں نے لکھی 4 شعر, میں ان کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. میری شرارتاں تو لوکاں دی شکایت تے مار پئی مینوں تے رو رہی ماں, کم سارے چھڈ کے تے میریاں اڈیکاں وچ پنڈوں باہر آ کے کھلو رہی ماں. سادی مریض تے سردی دے دناں وچ ٹبراں دے کپڑے وی دھو رہی ماں. اکھاں دی خرابی نال سوئی بھی نہیں دسدی, ہر سارے سکھاں دے پرو رہی ماں.
ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਰਹੀ ਏ ਮਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਮਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੀ ਏ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ सो रही है माँ। बस सबको दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी माओं को हमेशा कायम दाम रखे और उनकी दुआएं और उनकी शुक्रिया। सलामत रहिए, खुदा हाफिज। शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा उन्होंने माँ के बारे में पढ़ा। बिल्कुल, कॉल लीजिए जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़िया ज़ैदी बोल रही हूँ ननीकन से। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद रज़िया बहन आपको इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी सिस्टर। बस सब आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और जो सीमा बहन ने सूरह दहर का बताया वो भी बहुत अच्छा बताया। ये तो सूरह है ही शान में जनाब बीबी फातिमा के अहले बैत के। जी जी, मेरा बहुत फेवरेट सूरह है ये, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह बताया आपने, और बहुत अच्छा हुआ। और ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसका बड़ा अफसोस हुआ। जी बिल्कुल। वहाँ आज मदर्स डे है, मगर वहाँ पे मैंने सुबह न्यूज़ में ऐसी माओं को बेचारों को रोते हुए देखा कि वो अपने बच्चों के प्यारों की तलाश में भाग रही हैं चर्च में, तो बहुत दुख हुआ। मगर बस अल्लाह ताला बेशक बिल्कुल हल करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बस ये गवर्नमेंट की बेहिसी है। बस माँ के बारे में तो यही कहूँगी कि मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं, बहुत पहले मैंने कहा था मुझे डर लगता है। सुभान अल्लाह। इब्न ताबिश। तो ये है कि बस मैं माँ हेलो जी जी मैं माँ की तखलीक के बारे में एक छोटा सा पढ़ना चाहूंगी। बिस्मिल्लाह। जी, जब माँ को अल्लाह ने बनाया तो उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि चांद की ठंडक, शबनम के आंसू, बुलबुल के नगमे, चकोर की तड़प, गुलाब का रंग, फूल की महक, समंदर की गहराई, दरियाओं की रवानी, मौजों का जोश, कहकशां की रंगीनी, जमीन की चमक, सुबह का नूर और आफताब की तमाज़त को जमा करें ताकि माँ की तख्लीक हो। फरिश्तों ने सब कर ली। जब सबने कर लिया तो फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि मालिक दो जहां, तूने अपनी तरफ से क्या इसमें शामिल किया? तो अल्लाह ने फरमाया मैंने अपनी मोहब्बत शामिल की। बेशक। सुभान अल्लाह। तो अगर इसको गौर से सोचे तो हमें हर एक चीज का अक्स माँ के अंदर नजर आता है। बिल्कुल। तो बस अल्लाह ताला सबकी माओं को जिंदगी सेहत दे और हमें तौफीक दे कि हम सही तौर पे माएँ भी बन सकें। क्यों हमारे तो माशाल्लाह बीबी जहरा हैं, बीबी जैनब हैं, बीबी कुलसूम हैं और करबला की अजीम माएँ हैं। अगर हम सब माएँ उन सब से एक एक चीज भी ले तो हम एक अच्छी माँ बन के एक अच्छी औलाद को तरबियत दे सकते हैं, फिर हमारी औलाद भी ऐसी ही बने। सुभान अल्लाह। बहुत सलामत रहिए। जी, तो बस ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी, कॉलर्स और भी होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया बहन। ये हमारी बहन थी रज़िया, बहुत उन्होंने बेहतरीन बात की और वाकई हमारे सामने रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल। अगर हम वो तमाम उनमें से क्वालिटीज़ देखें तो हम वाकई हम लोग अपनी और अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलें तो जाहिर है हम भी ऐसी अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस अली बोल रही हूँ बर्मिंघम से। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा मदर डे के बारे में। तो मैं तो पहले तो हमारी बीबी फातिमा तो ज़ारा हमारी रोल मॉडल है, अपनी माँ है। तो पहले तो उनकी अकीद को सलाम करती हूँ, बीबी खदीजा तुल कुबरा, बीबी उम्मुल बनीन,
हमारे पास ऐसी माएँ हैं जिन माओं ने अपना हर कुछ इस्लाम के लिए दिया है। तो दूसरी बात है कि हमें भी मौला पंजतबाग हिम्मत ताकत दे कि हम बच्चों को, हम माए हैं तो पर हम बच्चों को ठीक है मदद दे, ऐसी तरबियत दे के मौला के अज़ादार बने और बेटियां चादर की अज़ादार बने। यही है मुल्क में, यही दुआ करें। और मैं जहाँ माएँ सुन रही हैं उनको भी आज का मदद डे मुबारकबाद। और पर पाकिस्तान में तो हर दिन कोई ना कोई मदद डे का, आज देखो कैसा उन लोगों ने, कोई समझ नहीं आती क्या हो रहा है। तो मेरा पाकिस्तान की माओ को, मेरी अपनी माँ को अल्लाह ने जन्नत में जगह दे। सलाम है कि उन्होंने हमें ऐसी परवरिश की कि हम अहले बैत के चाहने वाले बने। बेशक, बिल्कुल। मौला पंजतन पाक उन्हें, क्योंकि वहाँ तो आज से 50-60 साल पहले जो गुर्बत भी थी लोगों को, फिर भी उनको यही था कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो मेरी अपनी माँ को, मेरी अपनी सास, अल्लाह उन्हें भी जन्नत बख्शे, वो भी मेरे साथ तो इधर माँ की तरह यही है। तो जो भी माएँ सासें सुन रही हैं वो ये सोचे कि जब बहू को लाते हैं तो वो हमारी बेटी या माँ बनकर ही उसको करें, और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास को भी माँ समझे। बेशक, प्रोग्राम बहुत अच्छा, मौला पंजतन पाक आपके चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी हिम्मत ताकत दे, और हमारे जवानों को, हमारी बच्चियों को मौला के नाम पे बीबी की चादर के साए में रहने की तौफीक अता फरमाए और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि खाली माएँ जो हैं वो खूनी रिश्तों से नहीं बनती, बल्कि जो सासें हैं वो भी माओं की जगह पे होती हैं, और बहुओं को भी जो है उन्हें अपनी माँ की जगह समझना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद शगुफ नजर से बोल रहा हूँ। खुश आमदीद कहते हैं आपको भाई। जनाबा आपको और आपकी मेहमान सीमा को भी मातब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ, और सब माओं को सलाम पेश करता हूँ, और खासकर आप लोगों की माओं को सलाम पेश करता हूँ जिसने इस तरह की बच्चियों को तरबियत दी कि वो टीवी के ऊपर आकर अल्लाह ताला के रसूल ने बात की बातें करती हैं, और दिल खुश हो जाता है कि आपकी माओ को सलाम जिन्होंने बच्चों को तरबियत दी और अल्लाह ताला के रसूल की पहचान कराई, जिन बच्चों ने भी बच्चों को तरबियत दी और इंसान बनाया, उन माओ के क्या कहने हैं। मावे तो सब की बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात उनकी है जिन्होंने अल्लाह ताला के रसूल की तरबियत के जरिए से पहचान कराई। जिस तरह आप लोग टीवी के ऊपर आकर लोगों को हिदायत की बातें बताती हैं, और आप एक माँ बाप का नमूना है जो टीवी के ऊपर हिदायत की बातें लोगों को बताकर राह रास्त के ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आप लोगों का प्रोग्राम भी बड़े शौक से सुनता हूँ, और आपको दुआएं देता हूँ कि क्या कहने आप लोगों की माओं के ऊपर और आपकी तरबियत के ऊपर। इसी तरह जाना चाहता हूँ और आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आप हमें ऐसी दुआओं से नवाजते रहे। ये बहुत बड़ा हमारा सरमाया है, एक कॉलर जो हमें हर हफ्ते फ़ोन करते हैं, बल्कि हर प्रोग्राम में, और हर एक को बहुत बेहतरीन दुआओं से जो है वो नवाजते, जो कि बहुत कीमती असासा है हमारे लिए, क्योंकि दुआओं से बढ़ के कोई तोहफा जो है वो अजीम नहीं होता है, और हमें दुआओं की ही ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वही वाली बात कि देखिए मदर्स डे के हवाले से भी बात हो रही है, हम माँ को सलाम पेश कर रहे हैं, और ये भी मौला ने कहा है कि अगर अहले बैत की ज़रा सी भी मोहब्बत अपने दिल में पाओ तो अपनी माओं को दुआओं में अपनी याद रखो। यहाँ पे हम कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर। जी मैं पाकिस्तान है मीरपुर से बोल रही हूँ। जी आपको खुश आमदेद कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने जरा वो एक चीज जो चेहरे के लिए बताई थी वो मैं सुन नहीं पाई थी तरह। जी मैं रिपीट कर दूंगी, टाइम मिलेगा। जी वो बता देंगे। वैसे आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक पे माँ के बारे में बात करें। आप कुछ कहना चाहती हैं? अगर आप खुद माँ हैं या अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, अपने तासुरात का इजहार करना चाहती हैं? हेलो जी सिस्टर, आप अपनी माँ के या अपने बच्चों के हवालों से कुछ कहना चाहेंगी आज मदर डे के हवाले से? चलिए दूसरी कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مہرین بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. ہاں مہرین, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں بس کہنا چاہوں گی کہ میری ماما دنیا کی بیسٹ ماما ہے, اور ان کو مطلب ان سے اچھی کوئی نہیں ہے. میری ہر پرابلم میں ہر جگہ وہ میرے ساتھ ہوتی ہے. جیتی رہیے, سلامت رہیے. اور آپ اپنی مما کی کتنی ہیلپ کرتی ہیں؟ میں بہت ہیلپ کرتی ہوں, اکثر کرتی ہوں. شاباش, جیتی رہیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں یہ دن ہے جہاں پہ بچے اپنی ماؤں کے بارے میں اپنے جو ہے تاثرات بتا رہے ہیں, فیلنگز بتا رہے ہیں. دیکھیں کتنا بیوٹیفل ڈے ہے کہ آپ مطلب ماں سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس دن کے ذریعے سے آپ اپنے ایکسپریس کریں, آپ کر سکتے ہیں. جی بالکل, ماشاءاللہ, سلامت رہیے, جیتی رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو جو ہے صحت دے, سلامتی دے, تندرستی دے, اور ان کا سایہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ قائم و دائم رہے. الہی آمین, الہی آمین. اور جی ایک اور کال ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں امیر زہرا بول رہی ہوں, لندن سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ لوگ پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آج ہم ماں کا دن منا رہے ہیں, ان تمام عظیم ماؤں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. بے شک. جناب خدیجہ, جناب سیدہ, سبب تخلیق کائنات اور مرکز پنجتن, جناب ام البنی, تمام اماموں کی والدہ گرامی, شہداء اور ہمارے علماء کی مائیں, ہم اور ہماری بیٹیاں ان کے نقش قدم پر چل سکیں. بس یہی دعا ہے میری, اور اسی پہ میں اپنے الفاظ کو ختم کرتی ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سلامت رہیے آپ. بہت خوب, بہت بہترین انہوں نے پیغام دیا. اور تمام ماؤں کو, بے شک ہماری مائیں جو ہیں وہ عظیم ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو عظمت ہے, ان کے فرشتے ہیں سلام کرتے ہیں. بے شک. میں کہتی ہوں کہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, کسی بھی ماں کا, ماں ہوتی ہے. بالکل. دنیا میں سب سے جو سچا رشتہ ہے, جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, وہ ایک ماں کا ہی رشتہ ہے. بے شک. اور کہا جاتا ہے نا کہ ماں جو ہے وہ خدا کا دوسرا روپ ہے. بالکل. اگر خدا کی محبت کو پہچانا ہے تو پہلے اپنی ماں کی محبت کو پہچانو. بے شک. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ویسے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, لیکن ماں کی محبت کا دنیا کی محبت سے جو ہے آپ کوئی جو ہے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل. اس کی محبت میں نہ تو ریا ہے, نہ کوئی کھوٹ ہے, نہ وہ کوئی بدلہ چاہتے, لیکن اس کی محبت بے لوث ہے. بالکل. اور یہ محبت, اس کا کوئی آپ مول نہیں آپ لے سکتے ہیں. بے شک. تو کہتے ہیں نا کہ ماں اگر پڑھی لکھی بھی نہ ہو, اگر اس کو کچھ پتہ بھی نہ ہو, لیکن اپنے بچوں کا کبھی وہ برا نہیں چاہ سکتی. بالکل. یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آتا ہے, واقعہ نہیں بلکہ میں نے ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی کافی زمانے پہلے, میرے خیال سے مرزا ادیب کی تھی. اس میں یہ مصنف کہتے ہیں کہ اپنے زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ویسے تو میرے جو والد تھے وہ بڑے سخت تھے, اور مجھے اگر میں کوئی شیطانی کرتا تھا تو وہ مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے, بلکہ مار بھی دیا کرتے تھے, کیونکہ پتہ ہے پاکستان کا ماحول تو ایسا ہوتا ہے. لیکن میری ماں کبھی میرے ساتھ کوئی سختی نہیں کیا کرتی. تو میں نے سوچا آج میں اپنی ماں کو غصہ دلاتا ہوں. میں نے ہر کام الٹے کرنے شروع کر دیے. اس نے مجھے کہا کہ تم اپنا ہوم ورک کرو. میں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا. اس نے کہا کھانا کھاؤ. میں نے جو اس کی پلیٹ تھی وہ میں نے پھینک دی. اس نے کہا تم باہر اگر کھیلنے جاؤ گے تو اس ٹائم تک واپس آ جانا. میں دیر سے آیا تاکہ میری ماں کو غصہ آیا, میں دیکھوں کہ میری ماں کو میری ماں جب غصے میں آتی تو وہ میرے ساتھ کیا عمل کرتی ہے. تو مختلف طریقوں سے ماں کو سارا دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, لیکن آخر میں اس کی ماں اپنے بچے کو گود میں بیٹھا کے کہتی ہے کیا بات ہے بیٹا, آج تم کیوں, کیا تمہاری کوئی طبیعت خراب ہے جو تم اس طرح سے کرو. لیکن ماں کو غصہ نہیں آتا. یعنی ماں اگر غصہ بھی کرتی تو اس کی غصے میں بھی اتنی محبت ہوتی ہے, جیسے اپنے بچے کی جو ہے وہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچے کی طبیعت تو نہیں خراب ہے, کیوں یہ اس طرح سے کرتا ہے. یہ محبت جو ہے ہمیں خالی ماں کی شخصیت میں نظر آتی ہے. ماں کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ جو سر سے پیر تک محبت میں ہے. بالکل. ناظرین, جی ناظرین, آپ ماں کی عظمت کو سلام پیش کر سکتے ہیں, آپ اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن اب ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک.